وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 10۔ آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم قرآن کے بارے میں عقل و سمجھ سے کام نہیں لیتے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین اکرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين۔ پھر ہم نے انہیں اپنا وعدہ سچا کر دکھایا، پھر ہم نے انہیں اور جسے ہم نے چاہا نجات بخشی، اور ہم نے حد سے بڑھ جانے والوں کو ہلاک کر ڈالا۔ سامعین اکرام، سورہ انبیاء آیت نمبر 10، لفظی ترجمہ لقد انزلنا الیکم کتابا، یقیناً نازل کی ہے ہم نے آپ پہ کتاب فیہ ذکرکم۔ لقد انزلنا، یقیناً نازل کی ہے ہم نے، الیکم، اے مسلمانوں، اے لوگو، اے دنیا کے لوگوں، کتاباً، ایک ایسی کتاب، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، سمجھتے نہیں ہو؟ سامعین اکرام، بہت اہم آیت ہے اور اس کا لفظی ترجمہ تو آپ نے سن لیا۔ اس میں دو تین مباحث ہیں اس میں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کس کی طرف سے ہے، دوسرا اس میں یہ کس کے لیے ہے، تیسرا اس میں کیا ہے، کیوں ہے، اور پھر اس میں آخر میں نچوڑ یہ ہے کہ اس کتاب کے بارے میں عقل سے کام لینا چاہیے، یعنی کتاب کے مضامین پر سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ یہ 3-4 مباحث ہیں اس آیت میں سامعین اکرام۔ تو اس طریقے سے شروع کرتے ہیں کہ میں، آپ، ہم سب انسان جو ہیں یہ ایک مستعار زندگی لے کے آئے ہیں، ہمیشہ کے لیے ہم نے نہیں رہنا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہماری حقیقت جو ہے وہ ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ عالم ارواح سے ہم آئے ہیں اس عالم دنیا میں، اور پھر ایک معین وقت گزار کے واپس چلے جانا ہے ہم نے۔ یہ بات نوٹ کر لیں سامعین اکرام کہ انسان کی پیدائش، حقیقی انسان کی پیدائش ایک مرتبہ ہوئی ہے، اس کے بعد اس کو فنا نہیں ہے، صرف انتقال ہے۔ تو یعنی پیدائش جو ہے ہماری ارواح کی جو ہوئی ہے، یعنی یہ ازل سے نہیں ہے، یہ روح جو ہے حادث ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اور
لیکن اس کے بعد اس کو موت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یعنی روح جب آ جاتی ہے یا پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس کو موت نہیں دے گا اللہ تعالیٰ، یہ رہے گی، یعنی اس کو دوام ہے، پھر پیدا ہو جانے کے بعد اس کو دوام ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے سامعین اکرام کہ انسان کی روح کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیوں بھجوایا ہے؟ نمبر ایک بات ہے، اس پہ سوچنا چاہیے، اس پہ ہم بات کر بھی چکے ہیں، دوبارہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں عذاب دینے کے لیے نہیں بھجوایا، یا اس کو یعنی تفریح کے لیے نہیں پیدا کیا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اکثر یعنی ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دل لگی کے اسباب پیدا کیے ہیں۔ ایسا یہ کافرانہ سوچ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے سامعین اکرام، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ کو اس پہ یقین کر لینا چاہیے، یقین نہ آئے تو پوچھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بلند ترین مراتب سے نوازنا چاہتا ہے، اس کو بہت بلند انعامات دینا چاہتا ہے، بہت بلند درجات تک پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ مقصد تخلیق کائنات ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کو بلند ترین مناصب تک پہنچانا چاہتا ہے۔ اس کی تفصیل ہم کر بھی چکے ہیں، پھر بھی آ جائے گی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جسم جو ہے یہ ایک سبب ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک آلہ ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات کو؟ یہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ ذریعہ ہے اس مقام تک پہنچنے کا۔ اور میں اشارتاً کہہ دوں کہ انسان جو ہے خلیفۃ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، اللہ کے بعد اس کا مرتبہ ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو میں نے فضیلت دی ہے، اور دوسرا عزت دی ہے، شرف دی ہے۔ دوسرا آپ یہ بھی یعنی یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہ تم سجدہ کرو، یعنی یہ مسجود ملائکہ ہے، فرشتے اس کی خدمت میں ہیں، خدمت میں لگے ہوئے ہیں سامعین اکرام، اور یہ مسجود ملائکہ ہے، یعنی فرشتے اس کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنا مرتبہ، یعنی یہ الفاظ کافی ہیں اتنے۔ تو بہرحال انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے ہرگز انسان کو عذاب میں مبتلا کرنے کے لیے یا مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ تو جو مقصد ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جسم کی کیا حیثیت ہے، زندگی کی کیا حیثیت ہے۔ زندگی، جسم، یہ سب ذرائع ہیں سامعین اکرام۔ ان ذریعوں سے اللہ تعالیٰ انسان کو وہ مقصد عظیم تک پہنچانا چاہتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے پاس جو بھی جسم ہے سامعین اکرام، جو زندگی ہے، جو جسم ہے، جو قوتیں ہیں، یہ ذرائع ہیں۔ اب ان ذرائع کو استعمال کرنا ہے۔ ان ذرائع کا صحیح استعمال کرنے والا بندہ شکر گزار ہے۔ یعنی میں دوبارہ یہ لفظ کہتا ہوں کہ ان تمام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوتیں، وقت، زندگی، ذرائع، اسباب مہیا کی ہیں، ان ذرائع کو اگر انسان اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس کے لیے اسے زندگی دی گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے بلند ترین درجے ہیں۔ جنات عدن، دائمی جنتیں ہیں، باغات ہیں۔ تو یہ ذرائع ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، ہم ان ذرائع کے لیے نہیں ہیں، نہ یہ ذرائع جو ہیں، یہ اسباب و ذرائع، یہ ہمارا مقصود نہیں ہے کہ اس کو ہم یعنی اسی کے لیے زندگی وقف کر دیں، نہیں، اس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ ہماری قضائے حاجت کا ایک ذریعہ ہے، تو اس کو مقصود نہیں بنانا۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں۔ اچھا، اب انسان آ گیا،
تھوڑی سی توجہ چاہیے آپ کی. انسان آ گیا دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے اسے جسم دے دیا، زندگی دے دی، قوتیں دے دی، اعضاء دے دی، طاقت دے دی. اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اس نے زندگی گزارنی ہے دنیا میں. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوا دیا اور ہمیں زندگی گزارنے کا کہہ دیا. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ ہماری ایک معین زندگی ہے. آج کل 60-70 سال جو ہے ایوریج زندگی ہے. 80 لگا لیں، 90 لگا لیں، جتنے بھی لگا لیں، اس سے بحث نہیں ہے. ایک محدود وقت تک کے لیے ہے، یعنی ہم اس جسم میں ایک محدود وقت تک کے لیے ہیں، موجود ہیں. اب یہ ہے نا کہ یہاں ہم کیا کریں گے؟ اس جسم میں آ کے ان قوتوں کو کے مالک بن کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان قوتوں کو اس مقصد کے لیے صرف کرنا ہے جس کے لیے یہ قوتیں ہمیں دی گئی ہیں. تو ان قوتوں کو صحیح استعمال کرنا اور مقصد کے لیے استعمال کرنے والا شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں اس کا نام شکر گزار لکھ دیا جاتا ہے. جو ان نعمتوں کو ضائع کرے، وقت کو ضائع کرے، قوتوں کو ضائع کرے، زندگی کو ضائع کرنا شروع کر دے اور ظاہر دنیا کو اپنا مقصود بنا لے، ضروریات کو اپنا مقصود بنا لے، اس شخص کا نام اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں کافر لکھا جاتا ہے. کافر کا مطلب ناشکرہ، یعنی نعمت کو غلط استعمال کرنا. ایک جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، اس کو ذرا نوٹ کر لیں کہ نعمت کو صحیح استعمال کرنے والا شخص جو ہے وہ اپنے مقصد کو پالے گا، اور اس کو غلط استعمال کرنے والا شخص اس مقصد کو حاصل کرنے سے محروم رہے گا. ظاہر ہے اس میں مطلب لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سادی سی بات ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، اصل چیز جو ہے نعمت کا صحیح استعمال ہے. ایک نعمت کا صحیح استعمال اس کو کارآمد بنا دیتا ہے، غلط استعمال سے پھر نقصان پہنچتا ہے. مثال کے طور پہ چھری ہے، اس سے اگر آپ سبزی کاٹتی ہیں، حلال جانور کو کاٹتی ہیں، اس کا خون بہاتی ہیں، حلال جانور کا، چکن ہے، بھیڑ ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، گائے ہے، جو بھی ہے، تو یہ تو اس کا صحیح استعمال ہے. لیکن اگر آپ اس سے کسی انسان کا گلا کاٹنے لگے تو انسانی خون بہانا تو حرام ہے بلا کسی وجہ کے. تو پھر یہ ہے نا کہ آپ کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہمیں عذاب کیوں دیا جاتا ہے، یہ عذاب کیا ہے؟ تو نعمت کا غلط استعمال کے نتیجے میں ظاہر لازمی طور پہ نقصان، آپ مجرم ٹھہریں گی، اور مجرم کو اللہ تعالیٰ ثواب نہیں دے گا، اس کو عذاب ملے گا، اس کو سزا ملے گی. اور یہ قانون جو ہے سامعین کرام سارے یعنی ہماری دنیا میں بھی یہ پنشمنٹ کا قانون ہر ملک میں ہے. ایک ملک کا قانون اگر آپ صحیح اس میں استعمال کریں گے تو مملکت آپ کو کچھ بھی نہیں کہے گی، لیکن اگر آپ اس کے قانون کو توڑیں گے تو پھر آپ کو پنشمنٹ ملے گی جرم کے مطابق. چھوٹا جرم ہے چھوٹی سزا، بڑا جرم ہے تو بڑی سزا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے وہ یہی ہے، پنشمنٹ کا ہے اور اجر کا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نعمت کے صحیح استعمال کرنے والے کو اجر دے گا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر. اور غلط استعمال کرنے والا جو ہے وہ ان درجات کو نہیں پا سکتا. یعنی نعمت کے ناشکرے جو ہیں، یہ جملہ نوٹ کر لیں کہ نعمت کے ناشکرے جو ہیں وہ نہیں ہو سکتے ان لوگوں کی طرح جو شکر گزاری میں اپنا وقت گزار رہے ہیں اور نعمتوں کا صحیح استعمال کر رہے ہیں. یہ دونوں اشخاص اعمال کے لحاظ سے مختلف ہیں اور انجام کے لحاظ سے بھی مختلف ہوں گے. یہ بات نوٹ کر لیں. آج کا جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، جو آج کی آیت ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، اے لوگو ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس میں تمہاری لیے نصیحت موجود ہے. ایک تو یہ ہے سامنے کرام، یہ بات نوٹ کر لیں کہ کتاب ہے کیا. مقصود تک پہنچنے کا یہ کتاب جو ہے ہمیں طریقہ کار بتاتی ہے.
پھر یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ اس کتاب میں کیا ہے، اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. ہم کہتے ہیں نا یہ قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تو یہ ہے سامنے کرام فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے. میں اگر آپ کے لیے یہ جملہ آسان کر دوں اور مضمون آسان الفاظ میں اپنی اردو میں بیان کروں تو یہ ہوگا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد میں حاصل کر لوں، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر اس کو جو ہے اس جسم کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، اس وقت کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، ان قوتوں کو صحیح استعمال کرنا چاہیے. اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کی ذمہ داری یعنی نعمتوں کا صحیح استعمال کا طریقہ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے. اگر اس کتاب کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اگر ہم نے زندگی گزاری اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان کو ہم نے اسی طریقے سے استعمال کیا جس کی وضاحت قرآن ہمیں بتاتا ہے، تو یہ شخص جو ہے یہ کامیاب ہو جائے گا. اس کو دنیا اور آخرت میں عزت ملے گی، حقیقی عزت، جو حقیقی اعزاز ہے وہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اس کو ملے گا. یہ بات یاد رکھیں، اس کی دنیا بھی اچھی ہوگی، اس کی آخرت بھی اچھی ہوگی. کیوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. عام طور پہ یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اگر ہم ہدایت کا اتباع کرتے ہیں تو ہماری زندگی جو ہے وہ اچھی نہیں گزرے گی. یہ بات انتہائی یہ کافرانہ سوچ ہے. مومنانہ سوچ تو قرآن کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، بالکل بھلائی ہے، یقیناً بھلائی ہے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا سوچ کا فرق ہے. سوچ کا فرق یہ ہے کہ ہم جو دنیا دار لوگ ہیں وہ بھلائی صرف پیسے ٹکے کو بھلائی قرار دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. دنیاوی عیش و آرام کی فراہمی یہ بھلائی نہیں ہے سامعین کرام. مال اولاد کی فراوانی یہ بھلائی نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، اللہ تعالیٰ اسے بندوں کو، نافرمان بندوں کو عذاب دینے کا ذریعہ بنا لیتا ہے. وَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ، ان کے مال اور اولاد کی فراوانی پہ آپ تعجب نہ کریں. کیوں؟ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو عذاب دے. لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون، اور ان کی جان نکلے حالات کفر میں. سامعین کرام، تو یہ بات ہے سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں آپ اور اس کو ذرا اچھی طریقے سے سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے، درجات علا سے نوازنا چاہتا ہے. تو اس کے لیے پھر طریقہ کار کیا ہوگا؟ اس کے لیے طریقہ کار جو ہے وہ کتاب کا اتباع ہوگا. یعنی دوسرے معنوں میں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ کو اپنی زندگی گزارنی پڑے گی. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ فضیلت دے گا. آپ کا درجہ تو ہے ہی ویسے بڑا، کائنات میں انسان کا درجہ تو سب سے بڑا ہے، لیکن حقیقی فضیلت جو ہے پھر آپ کو مل جائے گی. جو حقیقی فضیلت ہے یا جس مقام تک پہنچانے کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، زندگی دی ہے، وہ مقام آپ کو اللہ تعالیٰ عنایت فرما دے گا. اب یہ ہے کہ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟
اور یقیناً بات یہی ہے کہ ہم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اور مجنون بن کے زندگی گزار رہے ہیں، بلکہ بے وقوف بن کے زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی اس سے زیادہ بے وقوفی کیا ہوگی کہ آپ برف کے ایک ٹکڑے سے جو پگھلنے والا ہے اس سے آپ محبت شروع کر دیں یا اس کو مقصد بنا لیں۔ دنیا اور ما فیہا، سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، یہ تو ختم ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن میں کہ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں وہ ختم نہیں ہونے والی، وہ باقی رہنے والی ہیں۔ اگر ایک انسان ختم ہو جانے والی چیز سے محبت شروع کر دے، اس کو دل دے دے اور اس حقیقت کو بھلا دے، فراموش کر دے، ان نعمتوں کو بھلا دے کہ جو نہ ختم ہونے والی ہیں، تو یہ بے وقوفی کا سودا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یقیناً وہ لوگ بے وقوف ہیں اور جو ظاہر دنیا کو اور جو ختم ہونے والی نعمتیں ہیں اس میں اپنا دل لگا دیں۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ شاعر نے کہا ہے نا کہ یہ جگہ جو ہے یہ دل لگانے کی نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ اس سے آپ نے عبرت لینی ہے۔ عبرت کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سوچنا ہے، اس کے انجام پہ سوچنا ہے، تو یہ تو عبرت ہوتی ہے نا۔ مثال کے طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبرستان میں جایا کرو، وہاں تمہیں عبرت ہوگی، کیونکہ قبرستان میں ہم جا کے بہت سی قبریں ہمیں اپنے سامنے پڑی ملتی ہیں، اور وہ یعنی جو صاحبین قبر ہیں وہ ہماری طرح کے انسان تھے، ایک وقت میں وہ ہماری طرح کے انسان تھے، لیکن اب فرق یہ ہے کہ ان سے زندگی لے لی گئی ہے اور ہمارے پاس ابھی زندگی باقی ہے۔ تو دیکھیں یہ جو جزائے اعمال ہے یا آخرت ہے، یہ عقل سے ثابت ہوتی ہے۔ سامعین کرام یہ آپ نوٹ کر لیں، عقل سے کس طرح ثابت ہوتی ہے کہ انسان دیکھیں ہر چیز کا، اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوقات ہیں اس کا ہمیں ایک مقصد نظر آ رہا ہے اور وہ مقصد پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سورج ہے، اس کا مقصد جو ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے اور وہی مقصد ہے اس کا، اور کوئی مقصد تو نہیں ہے سورج کی پیدائش۔ یا اور جو مخلوقات ہیں، مچھلی ہے مثال کے طور پہ، مچھلی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہماری غذا کا ذریعہ بنایا ہے، پانی سے اللہ تعالیٰ نے گوشت بنا دیا ہے، یہی ہے نا۔ مچھلی جھیل کی رانی ہے، جیون اس کا پانی ہے۔ تو اب مچھلیاں ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، مطلب اسی طرح ہر ایک چیز میں تفصیل نہیں، یہ مثال ایک دکا مثال میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ مچھلیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم تازہ گوشت کھا سکو۔ وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبِسُونَهَا، سمندر میں مچھلیاں بھی ہیں اور پھر وہ موتی بھی ہیں جس کو ہم پہنتے ہیں، اور جو اپنا اچھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پہ مچھلی پیدا کی، موتی پیدا کی، مچھلی کو ہم نے کھا لیا، موتی کو پہن لیا، مقصد پورا ہو گیا۔ اب مزید تو اچھا اسی طرح باقی چکن ہے، اللہ تعالیٰ نے چکن پیدا کی ہے، ہمارا گوشت کا پروٹین کا ذریعہ ہے، ہم نے استعمال کر لیا، اس کے انڈوں کو بھی کھا لیا اور مرغی کے گوشت کو، اس کا مقصد ختم ہو گیا۔ دیکھیں انسان اسی طریقے سے اور چیزیں لے لیں، انسان وہ مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جس کا بظاہر کوئی نتیجہ، کوئی مقصد بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا، کہ بھئی یہ تو ہمیں معلوم ہے، یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام مخلوقات انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، لیکن انسان کا مقصد کیا ہے ہمیں یہ معلوم نہیں ہو رہا۔ دنیا تو مقصد ہو نہیں سکتی، یہ تو عقل بھی کہتی ہے کہ دنیا تو مقصود ہو نہیں سکتی، کیونکہ مال اولاد اگر جتنا بھی آپ حاصل ہو جائے آپ کو، آخر کار جب آپ مریں گے تو اب یہ آپ کو حاصل نہیں ہوگی، اس کو چھوڑ کے جانا ہوگا۔
جو بھی آپ نے مال کمایا ہے، پیسے ٹکے کمائے ہیں، وہ سارے جو ہیں آپ کے جو وارثین ہیں وہ لے کے کھا پی لیں گے۔ تو اس کے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں آیا، تو انسان کا بظاہر مقصد نہیں نظر آیا، تو پھر تو یہ تو خالق سے رابطہ کرنا ہے، اور خالق نے وہ مقصد بتانے کے لیے کتابیں بھجوائی ہیں، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا تمام انبیاء کو بھجوایا ہے۔ سورہ انبیاء ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو عقل کی بات ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کتاب میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارے لیے عزت ہے، شرف ہے، نصیحت ہے، تو اس سے عقل سے کام لینا چاہیے۔ تو عقل سے اگر ہم کام لیں گے سامعین کرام، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ اے انسان، تم ایک روح ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھجوایا ہے، یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں اللہ نے اپنے لیے بھجوایا ہے، اور پھر اپنی طرف ہدایت کا ذمہ تو اسی نے لے لیا ہے۔ ان علینا للہدی وہدیناہ النجدین وہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا۔ اس کو میں نے راستہ بتا دیا ہے، اپنی طرف آنے کا راستہ بتا دیا ہے۔ تو پھر تمام پیغمبران کرام وہ ہدایت لے کے آئے اللہ تعالیٰ، اور اس پہ عمل کر کے عملی نمونہ بھی بتا دیا۔ جو رسول کی 4 ڈیوٹیاں ہیں وہ ہیں، آپ کو معلوم ہے، تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، حکمت کی باتیں بتانا، اور تزکیہ نفوس۔ یہ پیغمبر کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں سامنے کرام۔ تو عقل سے کام لینا یہ ہے کہ ہم سوچیں کہ بھئی ہمارا اصل میں بات یہ ہے، یہ وقت بھی میرے پاس کم رہ گیا ہے، میں نے خلاصہ گفتگو کا پیش کر رہا ہوں کہ ہمیں زندگی گزارتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ میں کون ہوں اور میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں نے کیا کرنا ہے، میری ڈیوٹی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بتا دی ہے، رسول نے اس کی طرف ہمیں وہ مقصد بھی بتایا اور اس کی طرف دعوت بھی پیش کی ہے کہ بھئی تم اگر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو میرے راستے پر چلو، میرا طریقہ کار اپنا لو، میری ہدایات کے مطابق زندگی گزارو۔ تو جس نے بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی فقد فاز فوزا عظیما، وہ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو گیا۔ تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن جیسی کتاب، یعنی سامعین کرام یہ بات نوٹ کر لیں، قرآن عقل سے ثابت شدہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہمارے لیے، یہ عقل سے ثابت ہے۔ اس کے لیے میں دلائل موجود ہیں، لیکن جب عقل کہتی ہے، مانتی ہے کہ ما ھذا کلام البشر، کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے، تو پھر اس پہ سوچنا چاہیے، اس کے مضامین پہ سوچنا چاہیے۔ اس کے مضامین میں یہ ہے کہ اے انسان، میں نے تمہیں عذاب کے لیے نہیں پیدا کیا، میں نے تمہیں ثواب دینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ میں تمہیں ایک اجر سے نوازنا چاہتا ہوں، ایک مقام سے نوازنا چاہتا ہوں۔ تو اس کا راستہ جو ہے یہ میری کتاب بتاتی ہے، اس کا طریقہ جو ہے وہ میرے پیغمبر تمہیں بتاتے ہیں۔ تو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں حکم دیتے ہیں کہ میرا اتباع کرو، تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو یہ ساری باتیں عقل کی ہیں سامعین کرام۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی گزارتے ہوئے عقل سے کام نہیں لیتے، اور تمام ہماری زندگی جو ہے بلا سوچے سمجھے گزر رہی ہے۔ ایسا کرنا، ایسا آپ کر تو سکتے ہیں کیونکہ آپ کو اختیار ہے، لیکن یہ بھی آپ جان لیں کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ ثواب نہیں ہے بلکہ عذاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جہاں ایک طرف بخشنے والا مہربان ہے تو دوسری طرف وہ شدید عذاب دینے والا بھی ہے، اور وہ عذاب جو ہے پھر اس سے جب وہ عذاب لاگو ہو جائے گا، یعنی فیصلہ اگر ہو گیا کسی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب کا، تو پھر اس کے لیے ما لکم من ولی ولا ناصر، او کما قال، پھر تمہارا نہ کوئی دوست ہوگا نہ تو تمہارا کوئی مددگار ہوگا۔ میں سامعین کرام تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون۔ لقد انزلنا الیکم کتابا، یقیناً ہم نے نازل کی ہے تمہارے پاس کتاب، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون We have sent down to you a book containing your message. Do you not understand? سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔